بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1220 ہے اور آج سورہ مریم کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 76۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور زیادہ کرتا ہے اللہ، الَّذِينَ، ان لوگوں کو جنہوں نے اهْتَدَوْا، ہدایت پائی، ہدا ہدایت میں، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر، بہت بہتر ہیں، عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، ثواب، باعتبار ثواب کے، وخیر، اور بہت بہتر ہیں، مردہ، باعتبار انجام کے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے، اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے، اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی تمہارے پروردگار کے یہاں بہتر ملے گا، اور ان کا مجموعی انجام بھی بہتر ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے۔ دوسری بات، اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی تمہارے پروردگار کے یہاں بہتر ملے گا، اور تیسری بات، ان کا مجموعی انجام بھی بہتر ہوگا۔ بزرگان محترم، جس طرح ایک گناہ کے بعد انسان کے دل میں دوسرے گناہ کا شوق اور اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور انسان گناہوں میں اس طرح لطف ہوتا چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب انسان نیک عمل کا پابند ہوتا ہے تو پھر دوسرے نیک اعمال کی توفیق بھی ہونے لگتی ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ ایک شخص بے نمازی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نمازی بنا دیا، اب وہ رفتہ رفتہ تہجد گزار بن جائے گا، اور اوام بھی پڑھنے لگے گا، ذکر و اذکار و تلاوت بھی کرنے لگے گا، پھر رمضان مبارک کے فرض روزے رکھنے لگے گا، اس کے بعد نفل روزوں کی عادت بھی ہونے لگے گی، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے بھی لگے گا، اس کے دل میں ذوق پیدا ہوگا، زکوٰۃ و صدقات کی طرف اس کا دل مائل ہوگا، حج بھی ادا کرے گا۔ اسی طرح زندگی کے دوسرے امور میں بھی، کہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان کے حقوق ادا کرے گا، ماں باپ کی خدمت ذوق و شوق سے کرے گا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں اور مہمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کرنے لگے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے میں بیان فرمایا کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور زیادہ سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ اسی کی ترجمانی وہ آیت کرتی ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی توانائی صرف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، راستے بتلاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت تو یہاں یہ بتلائی گئی ہے، اور دوسری حقیقت یہ بتلائی گئی کہ ان کافروں نے مسلمانوں کے سامنے مال و دولت اور زندگی کے ساز و سامان کی بنیاد پر اپنی فوقیت اور برتری کا اظہار کیا۔ یعنی کافر لوگ اپنے مال، اپنی دولت، اپنی سواریاں، اپنے بنگلے اور اپنی زندگی کی راحتیں اور ترقی، ساری چیزوں کو لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی فوقیت اور برتری کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ مال و دولت، یہ زندگی کا ساز و سامان اور یہ عشر و عشرت تو فانی ہے، عارضی ہے، ٹیمپرری ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن اور مسلمانوں کے پاس وہ دائمی اور ابدی نعمتیں ہیں کہ انہوں نے دنیا میں عبادتیں کی، نیکیاں کی، اور یہ نیکیاں ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہیں، اور خالق کائنات کے نزدیک اجر و ثواب انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ مسلمانوں کا تو یہی سرمایہ ہے۔ بظاہر چند سالہ زندگی میں ہمارے لیے مشکلات ہیں، لیکن یہ کہ
ہماری یہ نیکیاں تو پائیدار ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، یہ نیکیاں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں بھی یہ حقیقت بتلائی گئی، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور آئندہ کی اچھی توقع کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، ہم خود بھول گئے، لیکن اللہ کے ریکارڈ میں حذف نہیں ہوئے، ڈیلیٹ نہیں ہوئے، موجود ہیں، سیف ہیں۔ جب قیامت کے دن وہ فائل کھلے گی تو آدمی شزدر رہ جائے گا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ہر چیز کو کور کیا ہے اس کتاب نامہ اعمال، ساری چیزیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں ہمارے اچھے اور برے سارے اعمال کو، اور یہ قیامت کے دن فائل کھلے گی، فیصلہ ہوگا، اور ہماری یہ اچھائیاں باقی رہنے والی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے سرمایہ جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے کام آنے والا ہے۔ کبھی ہمارے دل میں حسرت اور پچھتاوا نہ ہو کہ غیروں کے پاس تو کھلا ہے، ان کے پاس تو کھلا ہے، ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ باقی رہنے والی نعمت ہے جو باقیات الصالحات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔